بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 69، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم عبارت پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے دو کام کرنے۔ ایک پہلا کام کہ اس میں موجود معلومات اور چھپے ہوئے تصورات کو اخذ کرنا، یعنی کہ جاننا۔ دوسرا یہ کہ اس کا مدعا سمجھنا اور علم اور تجربے کی روشنی پہ اپنی رائے دینا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے معلومات اور تصورات۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ معلومات وہ حقائق جو تحریر میں صاف نظر آتے ہیں، مثلا تاریخ ہو سکتی ہے، نام، جگہ، اعداد و شمار جو ہے اس کو معلومات، جو آپ کو جو ہے حقائق یا تحریر یا ایسی چیز یا خبر جو ہے نا آپ کو دے، اس کو معلومات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تصورات کیا ہوتا ہے کہ وہ گہری باتیں جو لکھاری ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، یعنی کہ جس نے لکھا ہے، مصنف ہے، وہ شاعر ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی مصنف نے لکھا، مضمون لکھا ہے، کہانی لکھی ہے، کوئی نظم لکھی ہے کسی شاعر نے، یا پھر کوئی اور خبر لکھنے والا جو ہے وہ کالم نگار، اس نے کالم لکھا ہے، تو اس کے اندر جو بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمدردی کی ہو سکتی ہے، وہ آزادی کے موضوع پہ ہو سکتی ہے، وہ سائنسی یا اصولی ہو سکتی ہے۔ اس کو سمجھنا، جو وہ سمجھانا چاہتا، جس کے تحت اس نے تحریر لکھی ہے، اس کو تصورات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد معلومات اخذ کرنے کے تین سنہری اصول۔ آپ نے ان تین باتوں کے ذریعے آپ کوئی بھی معلومات کسی بھی عبارت سے آپ جو ہے نکال سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ کتاب میں سے، وہ اخبار میں سے، وہ کوئی بھی آپ کے پاس رسالہ ہے، آپ نے ان میں سے اگر معلومات اخذ کرنی تو یہ تین چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کون، کردار یا شخصیت، یعنی کہ اس معلومات میں بیان کرنے والا کون ہے، اس کی شخصیت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا یہ کہ جو عبارت ہے اس کے اندر وقت اور مقام، یعنی کہ کب اور کہاں یہ واقعہ پیش ہوا، یہ وقت اور مقام، یہ دو چیزیں۔ تیسری یہ کیا ہوا، اصل واقعہ یا خبر کیا، یہ تین چیزیں ہیں جو معلومات ہمیں دے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تصورات کو کیسے پہچاننا ہے اپنے۔ تصورات براہ راست لکھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ انہیں لائنوں کے درمیان پڑھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے لہجہ، کہ لکھنے والے کا انداز کیسا ہے، سنجیدہ ہے، خوشگوار ہے یا تنقیدی ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہ اس تحریر کا اصل مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لکھنے والا ہمیں کس کام پر ابھار رہا ہے۔ یہ تین سوالات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی عبارت آپ نے پڑھنی ہے، آپ کے پاس کوئی بھی سبق ہے، عبارت ہے، پیراگراف ہے، یا کوئی بھی نثر پارہ یا اخبار کے اندر سے آپ نے کوئی چیز، اس میں آپ نے تصورات اخذ کرنا ہے، تو اس کا لہجہ دیکھیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے تحریر کا، اور اس کے بعد جو مصنف لکھ رہا ہے اس سے ہمیں جو ہے نا کس چیز کی طرف وہ آگاہ یا رہنمائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یہ ایک مشق کرتے ہیں عملی، اس میں سے ہم تصورات اور جو ہے معلومات نکالتے ہیں۔ سن 1960 میں جب پہلی بار مچھیروں نے سمندر کے ساحل پر پلاسٹک کی بوتلیں دیکھی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنے والے وقت میں آبی مخلوق کے لیے زہر بن جائے گی۔ آج لاکھوں ٹن سمندروں کو، یعنی کہ یہ کچرا سمندروں کو آلودہ کر رہا ہے، جس سے مچھلیاں مر رہی ہے۔ اب یہ ایک پیراگراف آپ کے سامنے آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہ کسی بھی اخبار سے ایک پیراگراف لیا۔ اب اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھیں، ایک معلومات، ایک تصورات۔ سب سے پہلے آتے ہم معلومات کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو معلومات جس طرح ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ اس میں تاریخ، اعداد و شمار، اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ تو اس عبارت کے اندر جو 3 یا 4 لائنوں کی عبارت ہے، اس میں جو ہمیں معلومات ملی وہ یہ ملی کہ یہ واقعہ 1960 میں شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے سامنے ایک نئی چیز آ گئی۔ دوسری چیز یہ کہ آلودگی کی بنیادی وجہ پلاسٹک کی بوتلیں۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ آلودگی کس وجہ سے پھیلتی ہے، ٹھیک ہے؟ پلاسٹک کی بوتلیں، یہ کچرا، یہ جتنا بھی آپ کا ہوتا ہے سامان جس میں آپ سبزی وغیرہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، شاپ پر، یہ سب کچھ آلودگی کا سبب بنتے۔ اب اس عبارت میں سے تصورات کیا ہمیں ملے کہ انسان اپنی سہولت کے لیے فطرت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ غفلت ہے انسان کی، وہ باہر پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فطرت کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جتنی بھی آب و ہوا جو ہے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ خود اس کے لیے نقصان دہ۔
دوسرا یہ کہ احتیاط نہ کی تو سمندری حیات ختم ہو جائے گی۔ اب جتنی بھی چیزیں سمندر کے اندر جو ہے یہ کچرا، اس طرح کی بوتلیں، آلودگی جب یہ جاتی ہے تو وہاں بھی اللہ کی مخلوق ہے تو وہ اس طرح ختم ہو جائے گی۔ یہ تصورات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ نے یہ تدریسی جانچ کرنا ہے۔ ہمارا جو آج کا لیکچر تھا معلومات کا، تصورات کا، کسی بھی عبارت کو پڑھ کے ہم اس کو دو چیزیں ہم اس کو اخذ کر سکے، ٹھیک ہے، یہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔